بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، نعوذ باللہ، اور اپنی بات کھول کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ سورہ زخرف کی آیت 51 تا 56 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون اس کی قوم کی طرف جب مبعوث فرمایا، حق بات کی تلقین کے ساتھ معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کو مدلل فرمایا۔ حق تعالی شانہ نے بہت سے معجزات، ایک آیت میں 9 آیات 9 معجزات کا ذکر ہے، عطا فرمائے، لیکن جسے سمجھنا نہ ہو اور ہٹ درمی جس میں ہو، اس کے لیے سب کچھ ہی ناکافی ہوتا ہے۔ اس نے بڑی اکڑ دکھائی اور باوجود دل سے بات کو پا لینے کے انکار پر اڑا رہا اور جمع رہا، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے عجیب تقریر کی
کہنے لگا کہ دیکھو مقابلہ کر کے دیکھو، نعوذ باللہ نبوت سے اپنی بادشاہت کو مقابل کر کے اس عارضی سلطنت کو بڑھیا قرار دے رہا ہے۔ اور لوگوں کا کیا، وہ تو بھیڑ چال ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب گھٹیا ذہنیت اور باتیں کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے دریائے نیل سے نہریں نکال کر اپنے باغوں اور محلوں تک پہنچائی ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، لوگو تم بتاؤ کہ مصر کی سلطنت میری ہے یا موسیٰ کی؟ میں بادشاہ، اور یہ باغ و بہار سارے میرے ہیں۔ افلا تبصرون، ساتھ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، انے ہو تو اندیشہ نہیں، دیکھتے نہیں ہو۔ افلا تبصرون، انا خیر، خود ہی وہ شیطان کی طرح، اس نے بھی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان والی بات کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں یا ھذا الذی ھو مہین۔ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بک رہا تھا کہ یہ ایک حقیر آدمی ہے، یعنی اس کی بادشاہت کوئی نہیں، اس کے ساتھ فوج کوئی نہیں، اس کے ساتھ مال و منال کے ڈھیر اور خزانے نہیں، اور میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، کہنے لگا ہماری بادشاہت میں تو یوں ہوتا ہے کہ میرے یہ کنگن جو میں پہنتا ہوں زینت کے لیے تو یہ جواہرات کے ہیں، اور میرے وزیروں مشیروں اور نوکروں میں جس پر میں خوش ہوتا ہوں اس کو سونے کے کنگن پہناتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے موسیٰ تو اللہ پاک بھی اس کو کنگن سونے کے پہناتا، اور اس کے ساتھ جیسے میرے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، خزانہ ہے، اس کو بھی فرشتوں کی ایک فوج ساتھ دیتا۔ تو اللہ کی خدائی کو اپنی چھوٹی سی مصر کی سلطنت پر قیاس کر رہا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی عظیم خطا اور غلطی اور بے وقوفی ہے۔ کہاں رب کائنات کی قدرتیں اور اس کی شہنشاہی ازلی اور ابدی، کہاں ایک دنیا کے خطے کا چھوٹا سا حکمران اور اپنی مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ رب کو یوں کرنا چاہیے، تو واہ واہ، اس کو پنجابی میں کہتے بلے بلے، کیا کہنا۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے قوم کو بیوقوف بنانا چاہا، اور وہ لوگ بھی لالچ اور خوف میں آ کر اسی کے نعرے لگانے لگے کہ ہاں ہاں اے فرعون تیری باتیں ساری صحیح ہیں۔ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ، ان کے معجزات، ان کی ساری سچی باتیں، ان کو ہم نہیں مانتے، ہم تو تیرے ساتھ ہیں۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس گناہ میں، ظلم میں، اس انانیت، تکبر اور جہالت اور غفلت میں خود تو ظالم ڈوبا تھا، پوری قوم کو بھی لے ڈوبا۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں اس قبطی قوم کے سربراہ فرعون نے جب قوم کے لوگوں کو اپنے پیچھے گمراہی میں لگا لیا تو انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ کا حکم ان کو پہنچا اور بارہا حق تعالی شانہ نے ان کو تنبیہات کی
اپنی قدرت دکھائی، لیکن وہ جہالت، ظلم، کفر، عصیان سے ہٹے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو اللہ کا آخری قانون انتقام والا جاری ہو گیا۔ اکیلا نہیں ڈوبا، اس کی ساری فوجیں، اس کے ساتھ والے، اس کے متبعین، سب کو ساتھ غرقاب کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اغرقناہم، ہم نے اس کو ڈبو دیا۔ یہ آخری نتیجہ تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ رب سے کوئی ٹکر لے سکتا؟ وہاں انتقام کہ یوں کریں گے وہ کریں گے، بندوں کی کیا مجال ہے؟ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے خلاف معمولی سا، جس کو کہتے ہیں نا کہ دم مارنا یا پر ہلانا، اس کی بھی جرت کسی کو خدا کی قدرت کے سامنے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس ظالم کو مع اس کے ساتھیوں کے ہم نے ڈبو دیا، فجعلناہم سلفا، وہ ایک گئی گزری قوم، ان کے نشانات مٹ گئے، صرف فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے باقی رکھا گیا، اور وہ اب بھی قاہرہ کے میوزیم میں پڑی ہوئی لاش ہے ایک۔ اور یہ بھی اللہ کی عظیم قدرت، قرآن میں آیت آئی تھی کہ اس کی لاش کو ہم نے عبرت بنایا، لیکن لاش تو موجود نہیں تھی روئے زمین پر۔ وہ تو فرعون مصر کے زمین دوز کچھ عمارتیں تھیں، ان میں وہ محفوظ کر کے رکھی ہوئی کئی فرعونوں کی لاشیں تھیں۔ ان میں یہ والا فرعون، جیسے ہمارے ملک کا صدر ایک ہی نہیں، جب سے پاکستان بنا اور صدر ایک کے بعد ایک آتے رہے، وہاں بھی فرعون ایک لقب تھا بادشاہ کا، پہلے اس کے باپ دادے تھے، نام ان کے کچھ اور تھے۔ یہ جو ڈوب کر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مرا ہے، اس کی لاش پر آج بھی ڈوبنے کے اور پانی کے اور سمندر کے، اس سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے اثرات آج تک ہیں اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ 1929 میں مصر میں اس کی لاش دریافت ہوئی تھی اور اس کو لا کر پھر میوزیم میں رکھا گیا، اب موجود ہے۔ قرآن کی حقانیت ہر جگہ واضح تر ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے بعد والے لوگوں کے لیے ہم نے فرعون اور اس کے متبعین کو عبرت کا سامان بنایا، اور اس سے بڑی عبرت کیا ہوگی؟ وہ کہتا تھا انا خیر، اللہ کا فرمان تھا نہیں، میرا نبی سب سے بڑی خیر ہے، یہ بہتر ہے۔ نبوت کا درجہ بہت بلند اور بالا ہے، اور وہاں تک کوئی انسان اپنی ریاضت سے بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ نے جو خصوصیات پیغمبروں کو عطا فرمائی ہیں، کسی دوسرے کو نہ حاصل ہیں نہ ہو سکتی ہیں، پر اللہ نے جس کا درجہ بلند کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عزت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے تا قیامت۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی اللہ کے اس لاڈلے نبی کی، جس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، کہ جب ساری کائنات کے انسان بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا قیامت کے وہلہ میں۔ تو فرمایا کہ میں جب نظر اٹھاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، میں موسیٰ کو دیکھوں گا، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں یا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ صاعقہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے 40 آدمیوں کو 70 کو ساتھ لے کر، تو اس وقت ان پر بے ہوشی آئی تھی، تو اس کے عوض میں آج وہ بے ہوشی نہیں ہوئے۔ یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔
آج بھی سارے یہود اور عیسائی بھی ہم سب مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نرا نام نہیں لیتے، ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ سچے پیغمبر تھے جنہوں نے اتباع کیا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے ان کو عطا کی، اور وہ سارا سلسلہ ایمان سے وابستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی ایمان بخشا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے رب کی جو قابل شکر ہے۔ شکر کرنے والوں کی نعمت میں اللہ پاک اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو آل اولاد کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عنایت، اس کی برکات دنیا اور آخرت میں نصیب فرما، اسی نور پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اس میں سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 51 تا 56 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اس کا یقیناً اضافی اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔